بلکہ اللہ حاضر و ناظر ہے. جب دعائیں مانگتے ہو تو اللہ سنتا ہے اور اس مجلس میں تو حاضر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا فرشتے تمہاری دعاؤں کو لے کر کے جا رہے ہیں, ضرور بھی ضرور سن رہا ہے. لیکن اللہ نے کس مصلحت سے, اللہ نے کس حکمت کے تحت تمہارے بنمے کو تھوڑا ہیل کر کے رکھا ہے, کس طریقے کب دے گا کیا نہیں دے گا. ہو سکتا ہے کہ اس کا بنمے 2 مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد, 1 سال کے بعد, 2 سال کے بعد, یا اس بنمے کی شکل و صورت کوئی دوسری ہوگی, یا آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ریزرو کر رکھا ہے. میرے محترم بزرگوں, کبھی بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی ذات سے ہمیشہ امید رکھنا چاہیے اور امید رکھ کر کے ہی اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے. اللہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دھتکارتا نہیں ہے ہمارے طرح کہ اگر ہمارے دروازے پر کوئی فقیر آ گیا, کوئی غریب آ گیا تو ہم اس کو دروازے ہی سے دھتکار کر بھگا دیتے ہیں کہ جاؤ جاؤ, تمہارے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا, تم کو اندر آنے کے پرمیشن نہیں ہے, اجازت نہیں ہے. جی نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دھتکارتے نہیں. لا یرد, اللہ واپس نہیں کرتا, بلکہ اللہ سنتا ہے اور اپنی حکمت اور اپنے مصلحت کے مطابق اللہ اس کا بنمے دیتا ہے. میرے محترم بزرگوں, اس یقین کے ساتھ ہمیں اللہ سے دعا مانگنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا, ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ تیری ذات پر ہم بھروسہ کرتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, آج دنیا میں بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں اور اس پریشانی کی بنیاد پر کوئی سوسائڈ کرتا ہے, کوئی پیٹرول چھڑک کر کے آگ لگاتا ہے, کوئی بلڈنگ سے کود کر کے اپنی جان دے دیتا ہے, کوئی پانی میں ڈوب کر کے مر جاتا ہے کہ ہمیں سمسیا سے مکتی حاصل کرنا ہے, ہمیں پرابلم سے نجات حاصل کرنا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, اس لیے کہ وہ دن رات پریشان ہے, وہ دن رات کیا نام ہے سوچتا رہتا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ایسا ہوگا ویسا ہوگا, 5 دن کے بعد ایسا ہوگا, 1 مہینے کے بعد یہ ہونے والا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, غلط باتیں ہیں, سوچنے کا نہیں, ذرہ برابر نہیں. کیوں؟ کتنا بڑا انعام ہے, کتنا بڑا تحفہ ہے مومن کے لیے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ کی ذات پر ہم بھروسہ کرتے ہیں. جب سونے لگو, اے اللہ میں نے سب کچھ تمہارے حوالے کر دیا. اللہ حوالہ کیا ہے؟ ہم نے جو کچھ ہماری سمسیایں ہم کس کے حوالے کر دیے؟ اللہ کے حوالے کر دیے. اب انسان کو جب یہ ہوگا کہ اللہ کے حوالے جب کر دیے, تب تو کیا ہوگا, نیند بھی آئے گی, تب تو کیا ہوگا, فرسٹریشن کا شکار نہیں ہوگا, سوچے گا نہیں اور غور نہیں کرے گا, ورنہ ہارٹ اٹیک ہوگا اور نہ جانے کتنی کتنی بیماریاں ہوں گی. یہ سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا تحفہ ہے مومن کے لیے کہ ایک اللہ تمہارا ہے جو ساری چیزوں کا دیکھنے والا ہے, تمہاری سمسیاؤں کا تمہارا سمادھان کرنے والا ہے. وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, اور بندوں کے ساتھ انہ رحیم بالعباد رؤوف بالعباد, وہ تو مایا کرنے والا ہے, محبت کرنے والا ہے, شفقت کرنے والا ہے. اس اللہ کی ذات سے ہم کیسے نا امید ہو سکتے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, ہرگز بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے, وہ دینے والا ہے. اللہ کی ذات داتا ہے, اللہ ضرور بھی ضرور دے گا. اس لیے ہم کو تو ذرہ برابر کسی قسم کی کوئی سوچ اور فکر میں, چنتا میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ساری چیزیں کر لینے کے بعد ہم کو سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا ہے. اے اللہ میرے بس میں یہ کام تھا میں نے کر دیا, میرے بس میں جو کچھ تھا میں نے یہ کر دیا, اب تمہارا انجام تک پہنچانا یہ تمہارا کام ہے. اس لیے کہتا ہے بندہ ربنا علیک توکلنا, اے اللہ ہم نے تمہاری ذات پر بھروسہ کر لیا, تمہارے اوپر توکل کر لیا, اب میرے مقدر میں جو کچھ ہوگا تو فیصلہ کرنے والا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, سب سے بڑا انعام ہے. ورنہ آج بڑے بڑے لوگ جن کا ایمان نہیں ہے, آپ نے سنا ہوگا سوشل
सोशल मीडिया के ऊपर भी आता है और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी आता है, फलां ने सुसाइड कर लिया। इतने बड़े वो क्या है, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक थे, वो CEO थे, पैसे की कमी नहीं है और तमाम सहूलियात और फैसिलिटीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए, परेशान, मुसीबतों ने आकर घेर लिया। अब वो सोचते सोचते परेशान, अब क्या होगा, इतना भयभीत और इतना डर और इतना खौफ कि वो सोचते हैं कि बेहतर है कि हम क्या नाम इस दुनिया से ही चले जाएं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये सुसाइड करना ये मसले का हल नहीं है, ये समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि तुम अल्लाह से मांगो, अल्लाह के हवाले कर दो, इंशाअल्लाह सब कुछ क्या नाम है तुम्हारा हल होगा और तुम्हारे अंदर कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं होगी। एक बुज़ुर्ग थे, वो कहा करते थे कि देखो, हर घर में कोई ना कोई परेशानी है कि नहीं है? और शादी होने के बाद तो सब कुछ भूल जाता है इंसान, हैं? कभी गैस नहीं, लकड़ी नहीं, तेल नहीं, नून नहीं, नमक नहीं, तो चावल नहीं, तो दाल नहीं, यही तो समस्या है ना घरेलू। अब क्या नाम है, बीवी बेचारी वो कहती रहती ये ला दो, वो ला दो, वो ला दो, वो ला दो। अब सुबह से लेकर के शाम तक न जानी कितनी समस्याओं में वो घिरा हुआ है। तो बुजुर्ग कहते थे कि भाई सुनो, घर से बाहर जब मैं पाँव रखता हूँ तो कहता हूँ ओ इन और जो तो मसला, जो तो समस्या, ओ अल्लाह तुम्हारा हवाला करलाम। बस जब तक यहाँ से सुना, उसके बाद फिर अल्लाह के हवाले अब निकल के गए। अब वो चाहे जहाँ पढ़ाते हों, चाहे जहाँ काम करते हों, चाहे उनका वो कृषक हो, खेतीहर हो, तो वो जाकर के अपना मस्ती से अपना खेत का काम कर रहा है। अगर वो पढ़ाता है, टीचिंग का उसका प्रोफेशन है, तो अच्छे तरीके से वो जाकर के पढ़ाता है। ऐसा नहीं कि घर का समस्या लेकर के और नाच रहा है घर का समस्या और जाकर के वहाँ पढ़ा रहे। या दुकान पर बैठा है तो क्या नाम है, दुकान पर वो क्या है बैठे हुए, वो कस्टमर को कैसे डील करेगा, यहाँ तो इधर से उधर कैलकुलेटर मारेगा, इधर से उधर क्या होगा, ध्यान तो कहाँ है भाई घर की तरफ, तो परेशान हो जाएगा। कभी तो वो क्या नाम है कैलकुलेशन में वो गलती करेगा, हज़ारों का, लाखों का क्या नाम है क्या होगा, घाटा होगा और नुकसान होगा। तो जब ये चिंता लेकर के घर से यहाँ पर रहेगा तो परेशान हो जाएगा। तो सबसे बेहतर ये है कि घर से निकलने के बाद तो तुम कहो कि यहाँ का जितना समस्या सब यहीं तक, मेरे साथ मत चलो भाई, बस ख़त्म, फ्री। अब फ्री होकर के हम चलते हैं, चाहे हम ऑफिस में जाएं, चाहे हम क्या नाम है अपने जहाँ भी कर्म स्थान है वहाँ पर हम चले जाएं, चाहे हम खेत में चले जाएं, चाहे और कहीं भी सफ़र में हम चले जाएं, बिल्कुल ही निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर, हंसते और क्या नाम है खिलखिलाते, और क्या नाम है किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री होकर के जा रहे, तो सारा काम अच्छा होगा, है कि नहीं है? ये कब हुआ? जबकि आपने कहा कि सब समस्या यहीं पर, और कर्मों स्थान से जब निकल रहे हैं, अब घर जा रहे हैं, ओ बाबा एखानोर जो तो समस्या गुलाओं में फलैया दिलम। अब यहाँ का समस्या अगर आप लेकर के दुकान का और कस्टमर्स का और क्या नाम है आपके दूसरे क्या नाम है जो पार्टनर्स हैं उनका, वो सब समस्या लेकर के घर में जाओगे तो क्या होगा भाई? घर में वाले भी परेशान, घर वाले भी परेशान, अरे क्या हो गया अब्बू को, क्या हो गया इनको, ये तो क्या नाम है क्या सोच रहे। तो मेरे भाइयों, अगर वो यही कहता है ओ ये खाना और समस्या से फाइल सब क्लोज, बंद हो, बस शेष, अब वो टेंशन फ्री होकर के घर जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से बंदों के लिए, मोमिन के लिए तोहफा है क्या? सब कुछ काम कर लेने के बाद अल्लाह के हवाले कर देना कि ए अल्लाह, हमारे बस का जो काम था हमने तो कर दिया, अब इसको पूरा करना और मंजिल तक पहुंचाना ये आपका काम है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तब तो वो क्या होगा, समस्या मुक्त भी होगा और तब तो वो टेंशन फ्री भी होगा और सारा काम अच्छी तरीके से वो कर सकता है नहीं कर सकता है। समस्याओं से कभी घबराना नहीं, समस्याओं से कभी घबराना नहीं, वरना जो कोई इंसान समस्याओं से घबराता है, भयभीत होता है, परेशान होता है, तो ये बहादुरी का काम नहीं है,
یہ کیا نام ہے آپ کے کیا نام ہے بڑے دل ہونے والے کا کام نہیں ہے۔ میرے دوستو، آپ کا بھروسہ، آپ کا توکل تو اللہ کی ذات پر ہے، پھر گھبرانے کی کیا بات، پھر ڈے کرنے کی کیا بات، بھے کرنے کی کیا بات۔ ساری سمسیاؤں کا سمادھان کرنے والا اللہ رب العزت کی جب ذات ہے اور اس کے حوالے ہم نے کر دیا ہے، تو جتنے دنوں کی زندگی ہے خوشی کے ساتھ زندگی گزارو، ٹینشن فری ہو کر کے زندگی گزارو، اچھے طریقے سے ہنستے مسکراتے لوگوں کے ساتھ ملو، بال بچوں کے ساتھ بھی ہنستے مسکراتے ہوئے ملو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، فرسٹریشن کا شکار مت ہو، آرام کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور اگر فرسٹریشن کا آپ شکار ہو گئے، چنتا کے آپ شکار ہو گئے، تو پھر آپ کے جو آرگنز ہیں، جو اعضائے رئیسیاں ہیں، اس پر کیا نام ہے اٹیک ہوگا، حملہ ہوگا، کوئی کڈنی کسی کا جائے گا، ہارٹ اٹیک ہوگا، اور بھی جو ہمارے آرگنز ہیں وہ سب کے سب برباد ہو جائیں گے، تو پھر یہ زندگی نہیں ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، چند دنوں تک کے رہنا ہے، خوشی کے ساتھ رہو، اور سمسیائیں آئیں گی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ سمسیائیں نہیں ہوں گی، آئیں گی۔ کون ایسا ہے جو وقت کا حاکم ہے اس کے ساتھ بھی سمسیائیں ہیں، جو وقت کا بادشاہ اس کے ساتھ بھی سمسیائیں ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جو مالدار ہے اس کے پاس بھی سمسیائیں، کروڑ پتی ہے اس کے پاس بھی سمسیائیں۔ ہاں، سمسیائیں انیک ہیں، سمسیاؤں کی شکلیں اور صورتیں الگ الگ ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، لیکن سمسیا مکت کوئی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہے جو تمام سمسیاؤں کا سمادھان کرنے والا ہے۔ ہم روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، فریاد کریں گے اللہ کے سامنے، اور یاد رکھیے اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے جو وہی قادر مطلق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لو اجتمع ما فی السماء والارض علی ان یضر احدا لن یضروا ولو اجتمع ما فی السماوات والارض علی ان ينفع احدا لن ينفعوا۔ سن لو، اس آسمان کے نیچے اور اس پرتھوی کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی شکتیاں ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، جتنے بھی بلبوتے ہیں، یاد رکھ لو، سب مل کر کے اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں، ہرگز وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کوئی تمہاری تقدیر کو بگاڑنے والا نہیں، کوئی تمہاری قسمت کو اجاڑنے والا نہیں، کوئی تمہاری سورس آف انکم کو بند کرنے والا نہیں ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ اس لیے کہ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کا ڈیسیژن نہیں ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت تم کو یہ نہ بگاڑ سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہ تمہیں ہلاک اور برباد کر سکتی ہے۔ اور یاد رکھو، وَلَوْ اجْتَمَعَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَىٰ أَن يَنفَعَ أَحَدًا لَن يَنفَعُوهُ، اور اگر دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کی تمام شکتیاں سب کے سب مل کر کے کسی کو نفع پہنچانا چاہیں، ہرگز نہیں، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا، اس وقت کہ کوئی کسی کو بینیفٹڈ نہیں بنا سکتا، کوئی کسی کو بینیفیشل نہیں بنا سکتا میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ اس لیے کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، آپ کا ایمان اس ذات کے اوپر ہے، بگاڑنے والا وہی ایک ذات ہے، بنانے والا وہی ایک ذات ہے۔ اور ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا کس کے اوپر؟ بالقدر خیرہ و شرہ، ہم نے تقدیر کے اوپر ایمان لایا ہے، چاہے اچھی تقدیر ہو چاہے بری تقدیر ہو۔ اللہ بگڑی بنانے والا بھی، اللہ قسمت کا سنوارنے والا بھی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ذرہ برابر بھی بھے کرنے کی اور ذرہ برابر بھی خوف کرنے کی اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے اپنی سمسیاؤں کا سمادھان کراؤ، اللہ کے سامنے رو اور گڑ گڑاؤ میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں سمسیاؤں کے اندر مبتلا کیا ہے، اگر پرابلمز کو ہمارے سامنے بھیجا ہے، تو کس کے لیے؟ کس لیے؟ کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ظالم ہے؟ اللہ کیا نام ہے وہ فیصلہ کرنے والا، صحیح فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، انیائے کرنے والا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کبھی نہیں۔ اللہ تو رؤوف ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، تو بندوں کے ساتھ کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں کرے گا۔ بلکہ یہ جو سمسیائیں ہیں، سمسیاؤں کو کریٹ کرنے والا ہم اور آپ ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا
فبما کسبت ایدیکم نکالا من اللہ۔ ہمارے سامنے جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں وہ مصیبتوں کو یہ پیدا کرنے والے اور کریٹ کرنے والے ہم اور آپ۔ اللہ کو ہم نے صحیح طور پر ہمارا جو ایمان تھا اور ایمان کا جو ڈیمانڈ اور مطالبہ تھا اور اس کے جو تقاضے تھے، ہم نے اس کو کیا نام ہے صحیح طور پر پورا نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، کتاب ہدایت دی، ہم نے اس کتاب کے مطابق نہیں زندگی گزاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی اور جو نمونے ہیں اس کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزاری۔ ہم نے ناپ تول میں کمی کی، ہم نے دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنا سیکھا، ہم نے کسی طریقے سے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر اپنا سورس آف انکم کا نام ہم نے بڑھانے کی کوششیں کی۔ تو ان سمسیاؤں کو دعوت دینے والا کون؟ ہم اور آپ، ہمارے کرتوت۔ ہم نے کیا نام ہے یہاں پر بے اعتدالی کی ہے، ہم نے اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دیا ہے، اللہ رب العزت کو کے غیظ و غضب کو بھڑکایا ہم نے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہمارے سماج اور سوسائٹی میں، ہم اپنے محلے میں، ہم اپنے گاؤں میں، ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم کس گتی پہ چل رہے ہیں، ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ آیا اللہ اور اس کے رسول کے تقاضے کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بہت سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اور آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، ہم اور آپ اچھے طریقے سے بزنس کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں جو بزنس دھوکہ دڑی کے ساتھ کر رہے ہیں، جو لین دین جن کا صحیح نہیں ہے، پیسے لے لیا، آپ کا مال لے لیا، لیکن دینے کا نام نہیں ہے۔ کتابہ خیامی موریزہ یارگینی، آپ کیا نام ہے اس کے مطالبے کے لیے بار بار اس کے گھروں پر جا رہے ہیں، لیکن جواب کیا ملتا ہے؟ کیا ہم کھا کر کے مر جائیں گے کیا؟ آج ٹال مٹول کا، آج لوگوں کے پیسوں کے ہڑپ کرنے کا، آج دوسروں کے مال پر قبضہ کرنے کا، غصب کرنے کا، چوری کرنے کا، ڈکیتی کرنے کا، ناجائز طریقے سے کسی دوسرے کے حق کو کیا نام ہے اپنے قبضے میں لے لینے کا، میرے دوستو یہ رواج چل پڑا ہے۔ آج ہم نے جتنے لوگوں کے حقوق تھے ہم نے اس میں دینے میں کمی کر دی ہے۔ ہمارے ماں باپ کے کیا حقوق تھے، بھائیوں اور بہنوں کے کیا حقوق تھے، پڑوسیوں کے کیا حقوق تھے، دوسرے بھائیوں کے کیا حقوق تھے، ہم نے اس میں کمی کر دی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ غیظ و غضب ہے، یہ مصیبتیں ہیں، ہم نے ان مصیبتوں کو دعوتیں دی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارا نوجوان طبقہ یہ کس طرف جا رہا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج دھڑلے کے ساتھ ہمارے گھروں میں، ہمارے گاؤں میں شراب اور نشہ جاتی چیزیں یہ کیا نا بڑی تیزی کے ساتھ سپلائی ہو رہی ہے۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ وہ شراب میں مست ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ وہ نوجوان طبقہ جو ہمارے سماج کی کمر کی ہڈی ہے، اگر یہی اپنے شراب میں مست رہے، اگر یہی دن اور رات نشے میں مست رہے، تو جس کے اوپر پورے سماج کی ذمہ داری ہے، پورے سماج کے بوجھ ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور یہی تمام قسم کی پالیسی میکر ہیں ہماری ڈیولپمنٹ کے، سماج کی انتی کے لیے، سوشیو اکنامی سمسیاؤں کے حل کرنے کے لیے یہی تو نوجوان طبقہ ہے، یہی تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہی تو جن کے اوپر ماں باپ کو بھی بھروسہ ہے، جو ماں باپ اپنے بچوں کو کالجز میں بھیج رہے ہیں، یونیورسٹیز میں بھیج رہے ہیں، تاکہ وہ ٹاپ رینک کے آفیسر بن سکیں، تاکہ وہ بہترین ڈاکٹر بن سکیں، تاکہ وہ بہترین انجینئر بن سکیں۔ لیکن اگر یہی نوجوان بچے گھروں سے نکلنے کے بعد اور وہ نشے کے عادی بن جائیں، اور وہ نہ جانے وہ ٹیبلٹ کا، اور اسی طریقے سے وسکی کا، اور اسی طریقے سے دوسری نشاور چیزوں کے جب وہ عادی بن جائیں گے، تو پھر ان کا دماغ معاف ہو جائے گا، اور وہ ڈیسیزن جو کہنے میں میکر بننے کی جو صلاحیت تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ میرے دوستو، بڑی سازش کے تحت، بڑے شڑجنتر کے تحت یہ ساری چیزیں چلائی جا رہی ہیں تاکہ یہ ترقی نہ کر سکے۔ یہ جو نوجوانی کو جو ٹین
عظیم ہے، یہ جو بڑے تھنکر بنیں گے، جو بڑے سوچنے والے بنیں گے، جو اپنے سماج کے اور اپنی سوسائٹی کے ڈیسیزن میکر ہوں گے، انہی کو برباد کر دیا جائے، انہی کو نشہ کا عادی بنا دیا جائے تاکہ وہ صحیح طور پر فیصلے نہ لے سکیں۔ جب یہی برباد ہو جائیں گے، نشے میں مکت ہو جائیں گے، تو پھر دھیرے دھیرے پورا سماج برباد ہوگا، اور تو اور دھیرے دھیرے یہ چیزیں ہماری ماؤں اور بہنوں تک بھی یہ پہنچ رہی ہے۔ ایسے ایسے سپلائر ہیں کہ جو پردے میں آ کر کے ہمارے گھروں میں چپکے سے یہ کیا نام ہے سپلائی کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ کو سب کو ان چیزوں کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سماج کہاں پہ جا رہا ہے۔ ہمارے سماج کے اندر آج نہ جانے کیسے کیسے، چاہے بزنس کے اعتبار سے دیکھا جائے، چاہے اور بھی ویوسا وانیجیوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، کیسے ناجائز طریقے ہمارے سماج کے اندر آ گئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہے، اور اس پر بھی غور کرنا ہے کہ کمزوریاں ہماری کہاں کہاں پہ ہے، ویکنیس کہاں کہاں پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر من الضعیف، طاقتور مومن وہ کمزور مومن سے بہتر ہے۔ کمزوری، ویکنیس کس کس چیز کے اعتبار سے؟ ایمان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، اور اکنومیکل اگر کیا نام ہے آپ کے یہاں کیا نام ہے کمزوریاں ہیں تو پھر اس کے اعتبار سے بھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اگر غور اور فکر کریں تو تعلیمی اعتبار سے اور شکھا کے اعتبار سے ہم ذرا غور کریں، دیکھیں مڈل اسکولز کے اندر ہمارے کتنے بچے جاتے ہیں، اور مڈل اسکول کے بعد جو اب کیا نام ہے ہائر سیکنڈری ہو گیا، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری میں ہمارے بچے کتنے انرول ہو رہے ہیں، یہاں کتنے ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں۔ ہمارے بچے سب ڈراپ آؤٹ ہو جا رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر 500 بچے ہمارے مڈل اسکول کے اندر تھے تو وہ ہائر سیکنڈری میں جاتے جاتے وہ کتنا 200 رہ جاتے ہیں، اور پھر کیا نام ہے کلاس 10 اور 12 کے بعد پھر کیا ہو جاتا ہے 50 یا نہیں تو اس سے بھی نیچے بچے ہو جاتے، اور پھر اس کے بعد آگے یونیورسٹی کے لیول پر اگر جانا ہو تو ہمارے بچے کتنے جاتے ہیں بھائی؟ 5 یا زیادہ سے زیادہ 10 ہوں گے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ اور پھر ان یونیورسٹیز سے نکلنے کے بعد جو کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں ان میں ہمارے بچے کتنے کیا نام ہے اپیئر ہو رہے ہیں اور کتنے حصہ لے رہے ہیں۔ کہاں سے IAS بنیں گے، کہاں سے ہمارے IPS بنیں گے، کہاں سے IRS بنیں گے، انڈین ریونیو سروسز میں ہمارا پرتنیدھتو کہاں پر ہوگا، انڈین پولیس سروسز میں ہمارا کتنا کا نام ریپرزنٹیشن ہے، اور انڈین ایڈمنسٹریشن سروسز میں ہمارا کتنا کیا نام ہے پرتنیدھتو ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں غور و فکر کرنا ہے، جو ڈیسیزن میکر ہیں، جو پالیسی میکر ہیں، آپ کا اس میں کتنا کیا نام ہے پرتنیدھتو ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو المؤمن القوی خیر من الضعیف، ہر اعتبار سے طاقتور مومن، ایمان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، شکھا کے اعتبار سے، اور مال اور دولت کے اعتبار سے بھی یہ طاقتور ہونا یہ اچھا ہے، یہ ضروری ہے، اور اللہ کے نزدیک ایسے بندوں اللہ کے نزدیک کیا نام ہے پسندیدہ ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر مال اور دولت نہ ہو، غربت کیا نام ہو جائے، تو اس غربت کی بنیاد پر انسان کیا کرے گا؟ غربت کی بنیاد پر انسان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ غربت، غریبی انسان کو کفر کے راستے تک کے پہنچا دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو ہمارا ویکر سیکشن ہے، جو اکنامکلی، ایجوکیشنلی، کلچرلی وہ جو بہت ہی بیک فٹ پر ہیں، آج کیا نام ہے دوسرے لوگ ان کو شکار کر رہے ہیں، اس کے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے، ان کے ایمان کی دولت کو ان کو سینے سے نکالا جا رہا ہے۔ کس کی بنیاد پر؟ ان کے پاس کھانے کے، ان کے پاس کپڑا پہننے کے، ان کے پاس کیا نام ہے سر چھپانے کے لیے چھوٹا سا مکان، چھوٹی سی جگہ نہیں ہے، اس لیے دوسرے لوگ وہاں پہنچ کر کے ان کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ہمیں کیا نام ہے اکنامیکل جو اسٹرینتھ ہے اس کو بھی کیا نام ہے ہمیں بڑھانا پڑے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں،
آج کیا نام ہے دنیا میں حکومت ایک تو کیا نام ہے پاور کی ہے اور دوسرے کیا نام ہے کس کی ہے؟ دوسرے اکنامی کی ہے. جو جتنا اکنامیکل جس کا اسٹرینتھ زیادہ ہوگا اس کا سب سے زیادہ پاور ہوگا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آج پوری دنیا میں کیا نام ہے آپ دیکھ لیں, اور جو اکنامیکل اسٹرینتھ کے اوپر جس کا زیادہ قبضہ ہوگا دنیا کی حکومتیں بھی کیا نام ہے اسی کے قبضے میں رہتی ہیں. بہرحال جو کچھ بھی ہو ہمیں یہ نہیں کہنا ہے بلکہ ہمیں اپنے راشٹر کے نرمان میں اور ہمیں اپنے دیش کے اتھان میں اور ہمیں اپنے دیش کو آگے بڑھانے میں ہمیں شکھا کے کھیتر میں آگے بھی بڑھنا پڑے گا. ہمیں کیا نام اکنامیکل اسٹرینتھ بھی بڑھانا پڑے گا. ہمیں کلچرلی اعتبار سے بھی ڈیولپ ہونا پڑے گا. تب جا کر کے کہیں ہم اپنے دیش کو آگے بڑھائیں گے. ہم شکھا کے کھیتر میں جب آگے بڑھیں گے اور جب ہم ان لٹریسی کو ہم ختم کریں گے اور ہمارے اندر بڑے بڑے سوچنے والے, بڑے بڑے سائنٹسٹ, بڑے بڑے انجینئر, بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے سوشل ورکر اور بڑے بڑے لائر بنیں گے, تب جا کر کے ہمارے دیش کو ترقی دینے میں ہم سبھی لوگوں کا یہ حصہ ہوگا. ہم سبھی لوگ شریک ہو کر کے دیش کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ذرا آپ دیکھ لیجئے جاپان کو ذرا سا دیکھیے. جاپان کتنا چھوٹا بڑا ملک ہے. یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے آسام کی جو جغرافیکل یا جو پولیٹیکل جو کیا نام ہے آپ میپ ہے اس کے اعتبار سے بھی اسی جیسا ہوگا. لیکن یاد رکھیے اس کے اوپر تو کیا نام ہے وہاں تو ایٹم بم بھی گرائے گئے, وہ سب تو ہلاک ہو جاتے, برباد ہو گئے تھے, سب کچھ ان کو ختم کر دیا گیا تھا. وہ تو کیا نام ہے بالکل نیچی سطح پر پہنچ چکے تھے. لیکن وہ لوگ ہمت نہیں ہارے, حوصلے نہیں ہارے, بلکہ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ آج کون سا ایسا مارکیٹ, دنیا کی کون سی ایسی جگہ, مکہ اور مدینہ میں پہنچیں گے بھی آپ تو بھی آپ کو مارکیٹ میں اور گلیوں میں آپ کو کیا نام ہے وہاں کے پروڈکٹس ملیں گے, وہاں کی کیا نام ہے ساری چیزیں ملیں گی. اور یہ سب سے اگر کوئی کسی چیز کے بارے میں شیورٹی دے سکتا ہے, گارنٹی دے سکتا ہے تو وہ کیا نام ہے میڈ ان جاپان اگر ہوگا تو اس کے بارے میں کیا نام ہے وہ گارنٹی دے سکتا ہے. چاہے الیکٹریکل ہو, الیکٹرانک ہو, اس کھیتر میں اس میدان میں دیکھیں ان کے کتنے پروڈکٹس ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اگرچہ ان کو تباہ کرنے کی کوششیں کی گئی تھی لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہارا, حوصلے نہیں ہارے, اپنے یہاں بڑے بڑے سائنٹسٹوں کو جنم دیا, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو جنم دیا, اور جس کی بنیاد پر آج وہ چھوٹے سے ملک ہونے کے باوجود بھی دنیا میں ان کا اپنا ایک نام ہے, ان کا ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے, ان کی الگ ایک پہچان ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تو اگر ہم نے بھی اپنے سماج میں اور اپنی سوسائٹی میں ہم نے کوششیں کی ہیں کہ ہمارے سماج کے اندر بھی ایسے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تاکہ ہماری کمیونٹی بھی ہم کیا نام ہے دیش کو اتھان کرنے میں, دیش کو آگے بڑھانے میں, اس کو ڈیولپ بنانے میں اگر ہمارا بھی حصہ ہوگا اور ہمارے پرکھوں نے, ہمارے بڑوں نے اس دیش کو آگے بڑھانے میں ان کے بہت بڑے یہ تیاگ ہے, ان کی قربانیاں ہیں, ہر ایک چیز کے اعتبار سے اس دیش کو آگے بڑھانے میں انہوں نے حصہ لیا ہے, تو ہم جب ان کی اولاد ہیں تو کیوں نہیں اس دیش کو آگے بڑھانے میں ہم حصہ لیں گے. اور یاد رکھیے دیش کو نقصان پہنچانے والے وہ تمام شکتیاں جو دیش کو نقصان پہنچاتی ہیں ان کے خلاف بھی لڑنا پڑے گا. ہمارے اندر اگر کوئی ایسے اینٹی سوشل کے جو ایلیمنٹس ہیں یا ہمارے سماج وروਧ کام کرنے والے, دیش کے وروਧ کام کرنے والے, ہمیں ان کے بارے میں بھی چنتا کرنا چاہیے کہ ایسی شکتیوں کو ہم پنپنے نہیں دیں گے بلکہ دیش کے ہت میں جو کام کرنے والے ہیں ایسی شکتیوں کو ہم بڑھاوا دیں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تو اس لیے ہمارا ہر ایک اعتبار سے ہمارا حصہ ہونا چاہیے, یوگدان ہونا چاہیے, تب جا کر کے کہیں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, ترقی کر سکتے ہیں. شکھا کے میدان میں بھی ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا, ہمیں کیا نام ہے اپنی اکنامیکل اسٹرینتھ کو بھی بڑھانا پڑے گا, کلچرلی اعتبار سے بھی ہمیں ڈیولپ ہونا پڑے گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تب دنیا والوں کی نظروں میں بھی, دیش واسیوں کی نظروں میں بھی اور حقیقی معنوں میں ہم نے تو غداری کبھی نہیں کی ہے بلکہ ہم نے وفاداری کی ہے. دیش کے حق میں وفاداری اس وقت ہوگی جب دیش کو آگے بڑھانے کے لیے ہم بھی مل جل کر کے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا